السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج پھر کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل آپ کے لیے ڈیروں خبریں لے کر آپ کے سامنے شامل ہوا ہے۔ پہلے تو میری طرف سے امت مسلمہ کو، وہ کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، ان کو جمعۃ المبارک ہو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جمعے کی نماز ضرور پڑھی ہوگی۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مس ہو گئی ہے تو آئندہ احتیاط کریں گے، اللہ کرے کہ ایسا ہی۔ ناظرین، آج سب سے پہلی خبر ہے کہ ڈوزلڈورف جرمنی میں 5 غیر قانونی لوگوں کو جرمن کی پولیس نے پکڑا۔ یہ لوگ غلط کاموں میں ملوث تھے، اور ڈوزلڈورف میں اس وقت افراتفری اور بے چینی چھائی ہوئی ہے، اور بہت ہی مشکل اور ڈسیجن ہوتا ہے یہ جرمن پولیس کا، جب کوئی کسی کو پکڑتی ہے یا ان کو اس طرح کی جب واردات، بالکل یہ چکنے ہو جاتی ہیں، اور آئندہ آنے والے جو حالات ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے کہ کس طرح آگے ان کے اوپر قابو پایا جائے، اور کیسے یہ لوگ اتنی دیر ہماری نظر سے اوجھل رہے۔ یہ سارا جرمن پولیس اپنا ڈیسیجن جب لیتی ہے تو پھر ایک دم ایسا ہاتھ ڈالتی ہے جیسے اژدہا ایک دفعہ چپکتا ہے تو پھر اس سے چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جرمن پولیس بہت اسٹرانگ پولیس ہے، اور بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ جرمن کی عوام، جرمن کے حکومت، جرمن کی آرمی جرمن پولیس کو بہت اچھا سمجھتی ہے، اور یہ بہت فائدہ مند ہے ثابت ہو رہے ہیں جرمن کے روزمرہ کے حالات، اور جرمن کی جو ہر قسم کی جو اسٹیج، چاہے وہ اسائلم کا ہو یا کوئی بھی ہم اسے کہتے ہیں، وہ پورا اپنا جو حق ادا کرتی ہے اپنے ملک کے لیے اور ان لوگوں کے لیے۔ جرمن حکومت پولیس جو ہے، وہ اگر ان کے ساتھ بدتمیزی یا غلط بات نہ کرو تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہتی، وہ رسپیکٹ میں رہتی ہے اور عزت سے آپ لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور قلم کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور قلم پہ ہی ان کا اینڈ ہوتا ہے۔ جب آخری خط آئے گا تو وہ بھی قلم سے آپ کے ساتھ بات ہوگی، آپ کو بلائیں گے، جو بھی آپ بات کریں گے اس کو لکھا جائے گا، اور اس کی شاید ویڈیو بھی بناتے ہیں کہ اگر آدمی جو کرتا ہے تو اس کی ویڈیو بھی دکھائی جاتی ہے کہ یہ باتیں آپ نے اس ٹائم کی تھی اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک رتی کا بھی آپ جو ایک دفعہ سپیچ کر لیتے ہیں اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ ٹائم کا اور تاریخ کا وہ اتنا نہیں لیتے، کیونکہ تاریخیں اور ٹائم جو رہتا ہے وہ انسان اتنا خیال نہیں رکھ سکتا، لیکن جو باتیں کی ہوتی ہیں ان کا تو پھر لوہے پہ جو لکیر ہوتی ہے نا ایک پتھر کے اوپر، وہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جڑے رہیں اور تازہ سے تازہ خبر لیتی رہیں۔ اس کے علاوہ دبئی کے اوپر میں نے کل ویڈیو بنائی تھی کہ آج اگر قیامت دیکھنی ہے تو دبئی میں جا کر دیکھیں، اور اس وقت اتنا زیادہ ترقی یافتہ ملک دبئی، یہاں پر پینے کا پانی، دودھ، خوراک سے ترس رہے ہیں وہ لوگ۔ ایئرپورٹ کیا، بازار کیا، اس وقت سمندر بنا ہوا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اس وقت دبئی میں۔ ابوظہبی، دبئی، شارجہ، پورا متحدہ عرب اس وقت بے چین ہے عرب کی یہ ریاست کے لیے، اور بہت ہی تشویش دہ حالات ہیں اس وقت دبئی کے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا کی خبر میں نے دی تھی آپ لوگوں کو پچھلے ہفتے کہ وہاں پر ایک پاگل سرفرے آدمی نے 7 لوگوں کو مار دیا، اور اس میں ہمارا ایک پاکستانی بھائی بھی تھا۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی خبریں ملتی ہیں۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، امریکہ ہو، ہمیں جب بھی کوئی خبر ملتی ہے ہم پورا اس کے اوپر اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل رات کی خبر تھی کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر کچھ ایئرپورٹ کا کوئی شہر کا نام تھا، وہاں پر انہوں نے میزائل پھینکے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ایران کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ ایران نے پاکستان اسرائیل کے اوپر کافی اندھادھند فائرنگ کی، راکٹ پھینکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 100 راکٹ پھینکا گیا، کوئی 200 کہتا ہے۔ اور اس وقت چین، روس لینڈ ایران کے ساتھ ہیں، اور
وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ کیا ڈیسیجن لیتا ہے، اور پھر اس طرح وہ ان میں چار ران کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ اس وقت ران پورا پاگل ہوا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کتنی دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ ساتھ میں شام اور عراق کے اوپر بھی میزائل پھینکے اسرائیل نے۔ دیکھیں ابھی قصور ران کا تھا، اور کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ ڈگیا کھوتے تو تے غصہ کمیار تھے، وہ گرے ہیں وہ ایران سے، اور پھینک رہے ہیں وہ سیریا اور عراق کے اوپر، غریب ملکوں کے اوپر، کہ انہوں نے کچھ نہیں کر سکنا، ان کو تو مارو پہلے۔ یہ دیکھیں یہ سپر طاقتوں کو اللہ میاں عقل دے، یہ غریب لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ غریب لوگوں کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چلتی ہے تو پھر اللہ ممزقکم کل ممزقکم ساحقکم تسیقا کی آوازیں جب نکلتی ہیں سجدے میں، تو پھر وہ اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ اس لیے امریکہ یا اسرائیل کو میری یہی دعا ہے، کہ اپیل ہے کہ آپ لوگ اس جنگ کو یہیں بند کر دیں اور زیادہ آگے نہ لے کر جائیں۔ یہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، اور اس سے بہت تباہی ہوگی، انسانی جانیں زیادہ اس میں نقصان ہوگا۔ اور جائیدادوں کو کیا کرنا ہے جب انسان ہر طرف لاشیں دیکھے گا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ بکھرتے ہوئے، ماں باپ کو ڈھونڈتے ہوئے، ایک بازو ساتھ ہے، ایک لٹکا ہوا ہے، جب اس طرح کے منظر دیکھو گے تو آپ کہیں گے کہ کاش ہم لوگ اس سے پہلے مر کیوں نہیں گئے۔ اس لیے ہمیشہ دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ، اور دعا کریں امت مسلمان، جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کم سے کم۔ یہ جو آنے والے 3-4 دن ہیں اس میں اتنا زیادہ زور لگائیں دعاؤں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو عقل دے، اور یہ کسی اپنی ہی دلدل میں پھنس جائیں، اور یہ جو تیسری ورلڈ وار کا دور ہے ان کے دماغ سے اللہ تعالیٰ نکال دے۔ جو یہ ہمارے ساتھ لائک اور سبسکرائب اور اپنی رائے کا ضرور دیجیے گا کمنٹس باکس میں۔ اور انسانیت زندہ باد، پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔